جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، ساری مکہ کی عورتیں کہتی ہے اے آمینہ تجھے معلوم ہے کہ جو مکہ میں جو کنواں ہے اس کا پانی بڑا گہرا ہے، اندر ہے، پانی لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے، پر آمینہ کیا بات ہے، جب تو کنویں پہ آتی ہے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، پانی خود بخود اوپر آتا ہے، ہمیں پانی لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب تک تو یہاں کھڑی رہتی ہے پانی اوپر رہتا ہے، جب تو چلی جاتی ہے تو پانی اندر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک اس جہاں میں برکت بن کر آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برکتوں کے خزانے لے کر آئے تھے۔ آؤ جو در رسول سے وابستہ ہو گئے، جو در رسول سے نسبت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلندی عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ نبی کے آگے جانے کی بات کرتے ہیں، آؤ حلیمہ کی بکریوں سے پوچھ لیتے ہیں، حلیمہ بتا تیری بکریوں نے زمانے کو کیا سبق دیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے ایک دن میرے بیٹے محمد نے آ کر کہا اے اماں حلیمہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ جو ہے بکریاں چروانے جاتے ہیں، تو میرے بیٹے محمد نے کہا میں بھی بکری چروانے جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ دوسرے دن سارے لوگ تیار ہو گئے، ساری بکریوں کا جھنڈ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد روزانہ کی طرح جو ہے حلیمہ کی بیٹی اپنے بھائیوں کو لے کر جو ہے وہ بکریوں کو جب ہانکنے لگی، بکریاں جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، بکریاں آگے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حلیمہ نے اس منظر کو دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بکری چروانے والا ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، بکریاں آگے ہوتی ہے۔ ایک دنیا کا دستور ہے، ایک دنیا کا طریقہ ہے، پر قربان چلے جاؤ جب بکریاں نہیں جانے لگی، حلیمہ کی بیٹی کہتی ہے اتنے دن تو بکریاں جو ہے جایا کرتی تھی، ہم پیچھے رہتے تھے، تھوڑا سا آواز لگانا تھا بکریاں نکل جاتی تھی، پر آج کیا بات ہے بکریاں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ اس وقت دائی حلیمہ نے کہا اے میری بیٹی، یہ روز کا معمول کچھ اور تھا، آج تمہارے ساتھ کوئی مہمان اور آیا ہوا ہے، یعنی بکریاں جانتی ہے اتنے دن ہمارے پیچھے حلیمہ کے بچے تھے، اور آج آمینہ کا بیٹا موجود ہے، آج نبیوں کا تاجدار آیا ہے، آج انبیاء کا سردار آیا ہے، تو گویا ساری بکریاں کہہ رہی ہے اے لوگوں اس نبی کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ حلیمہ نے کہا میری بیٹی محمد کو آگے کر دو، پھر دیکھنا بکریاں چلے گی، جیسے ہی میرے آقا آگے آئے تو گویا ساری بکریاں پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کے برابری کا علم کرتے ہیں، برابری کے دعوے کرتے ہیں، کبھی نبی بکریوں سے پوچھ لو نبی کے آگے نہیں جانا چاہیے، نبی کے جو آگے جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، جو نبی کے قدموں میں رہتا ہے اللہ اس کے قدموں میں کعبے کی چھت عطا کر دیتا ہے۔ وہ بلال حبشی سے دیکھ لو، وہ بلال جسے مکہ کی گلیوں میں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، جب اس بلال کو میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر بلال کو کہا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور کھڑے ہو کر بتا دینا نبی سے نسبت والوں کا عالم کیا ہوتا ہے، یعنی یہ مکہ کی وہ گلیاں ہے جہاں تجھے گھسیٹا جا رہا تھا، جہاں تیرا کوئی وقار نہیں تھا، جہاں تیرا کوئی عزت نہیں تھی، پر تو نے نبی سے دامن سے وابستہ کر لیا۔ تو میرے آقا چاہتے اول خلیفہ ابو بکر کو کعبے کی چھت پہ چڑھا سکتے، میرے آقا چاہتے فاروق اعظم کو چڑھا سکتے، میرے آقا چاہتے علی کائنات کو چڑھا سکتے، پر میرے آقا نے غلام حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے بتا دیا اے زمانے والوں، جو دنیا کا غلام رہتا ہے ان لوگوں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اوپر چڑھا کر ابو جہل بڑے بڑے کافروں کو بتا دیا کہ جسے تم غلام کہا کرتے تھے وہ غلام اتنا اعلیٰ ہے کہ شب معراج میں میرے سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے پہلے قدموں کی ہر کسی کی ہے تو بلال حبشی کی ہے۔ اللہ اکبر، بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تمہیں خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، بلال ہو تو بلال ایسا۔ اب بلال کھڑے اور میرے آقا نے کہا کہ اذان پکارو، بلال کہنے لگے میرے آقا جب کہیں اذان دیتا تو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر لیتا، اب خود کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہو، اب چہرہ کہاں کرو؟ تو اس وقت میرے
امام بریلی کی تاجدار کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا نے کہا بلال وہ دنیا کا قبلہ اور تھا، آج تیرا قبلہ میں ہوں، میری جانب چہرہ کر لینا اور آذان کو پکارنا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو میلاد صرف دو لوگ کر سکتے ہیں، میلاد کی خوشی دو ہی لوگ منا سکتے ہیں، ایک یا گھر والے بنا سکتے ہیں یا در والے بنا سکتے ہیں۔ جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں وہی حضور کا میلاد بناتے ہیں، اور جو نبی کے در والے ہوتے ہیں وہی حضور کا میلاد بناتے ہیں، اور جو حضور کا میلاد نہیں بناتے یہ در بدر ہوئی پھرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بس آپ کو اتنی دعوت ہے بچپن سے ہی